اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی قدر، پروگرام کربلا سوال و جواب کے آئینے میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم کربلا سے متعلق مختلف قسم کے سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل کے پروگرام میں کچھ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج چند ایک اور سوالات آپ کی خدمت میں اور ان کے جوابات انشاءاللہ ہمارے ساتھ چونکہ قبلہ مولانا ڈاکٹر سید علمدار حسین نقوی صاحب موجود ہیں، تو قبلہ سے استفادہ کرتے ہوئے ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہماری گفتگو میں ایک بات یہ ہوئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے جب بیعت کا تقاضا کیا گیا تو انکار بیعت کے بعد مدینہ منورہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور امام علیہ السلام مدینہ سے خروج فرماتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 28 رجب المرجب کو امام علیہ السلام مدینہ سے خروج فرماتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام مدینہ سے خروج کسی اور شہر کی طرف، کسی اور جگہ کی طرف نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کی طرف فرماتے ہیں۔ وہ مکہ کہ جہاں سے رسول گرامی نے الوداع کہہ کر، الوداع فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام جہاں اپنا بچپنا گزار چکے ہیں، جہاں اپنے والد گرامی کے ساتھ، اپنے نانا کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی مادر گرامی کے ساتھ، اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کے ساتھ زندگی گزار چکے ہیں، اس مدینہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر کے مکہ تشریف لاتے ہیں۔ لیکن سوال ہمارے ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ کو انتخاب کرنے کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی آئیں کہ وہ امام علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ مکہ نہ جائیں، بعض دوسری جگہوں کو کہتے ہیں کہ اس طرف آپ مثلاً خروج فرما لیں۔ لیکن قبلہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے خروج فرمانے کے بعد مکہ کا جو انتخاب کیا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا آپ کو اور بنیادی قیام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ سوال کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کا رخ کیا اور مکہ کا انتخاب کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے ایک اور سوال چھوٹا سا یہ بنتا ہے کہ خود مدینہ میں کیوں امام علیہ السلام نہیں رہ گئے؟ خود مدینہ میں بھی رہ سکتے تھے۔ کیا فرق ہے مکہ اور مدینہ میں؟ دونوں شہر جو ہیں وہ بڑے مکرم شہر ہیں، بڑے معزز شہر ہیں، اور وہ اسلام جو وہ شہر جو مہد اسلام کہلانے کے حقدار ہیں۔ تو اس لحاظ سے مکہ اور مدینہ میں فرق کیا تھا کہ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف جا رہے ہیں؟ مدینہ کو اگر ہم دیکھیں تو مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کے کوئی بھی ایسے چاہنے والے، طرفدار، حامی، ناصر ہمیں موجود نظر نہیں آتے کہ جن کی بنا پر امام علیہ السلام اگر کوئی اقدامات انجام دیتے ہیں تو ان کو یہ توقع ہو کہ میری پشت پناہی کی جائے گی۔ لہٰذا مدینہ میں ان کا کوئی پشتیبان، کوئی حمایتی نہیں ہے۔ لہٰذا اب جب دیکھا کہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، بیعت کا تقاضا کیا گیا، اور یہ بیعت بھی امام حسین علیہ السلام نہیں کر سکتے، چونکہ یزید جیسا فاسق و فاجر انسان، اس کی بیعت امام جیسے فرد کے لیے یہ ناممکن تھی۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے جو وہ مکہ کا انتخاب کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے مکہ کا انتخاب کیوں کیا؟ کسی اور شہر بھی جا سکتے تھے، جیسے محمد ابن حنفیہ آتے ہیں ملاقات کے لیے، کہتے ہیں کہ کسی دور دراز شہر میں چلے جائیے، آپ یمن چلے جائیے، آپ جو اور دوسرے شہر ہیں وہاں پر کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیے، لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیجیے۔ تو سوال یہ کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ
مکے کا انتخاب کیوں کسی دوسرے شہر کی طرف کیوں نہیں گئے؟ حتیٰ کوفہ بھی جا سکتے ہیں، بعد میں کوفہ کی طرف جب وہ مکے سے کوفہ کی سمت حرکت کرتے ہیں، تو کیوں امام علیہ السلام نے مکے کا انتخاب کیا اور کوفہ مکے کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، پہلے ہی مرحلے میں کوفہ کا انتخاب نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک امام علیہ السلام کے کوئی یار و انصار، کوئی حامی مددگار کہیں سے بھی نظر نہیں آتے، اگرچہ جو امام علیہ السلام کو توقع ہے کہ آئندہ میری حمایت کی جا سکتی ہے تو وہ فقط شہر کوفہ تھا، جہاں سے امام علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ کوفہ سے میری حمایت کی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود مکے کا انتخاب کیوں کیا؟ مکے کا انتخاب اس لیے کیا کہ مکہ ایک شہر امن تھا، حرم خدا تھا، وہاں پر حتیٰ حیوانات کو بھی امان حاصل ہے، حیوانات کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، مارا نہیں جا سکتا، لہذا اس امنیت کے پیش نظر امام علیہ السلام مکے کا رخ کرتے ہیں۔ اور یہ مکے کا جو قیام امام علیہ السلام کا، یہ امام علیہ السلام کے پیش نظر تھا کہ یہ قیام میرا عارضی ہوگا، اس عرصے میں اگر کوفے کی طرف سے حمایت آ جاتی ہے، لوگ حمایت کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ہم وہاں سے کوفے جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب مکے میں آئے اور کوفے والوں کو پتہ چلا، کوفے والوں نے خطوط لکھے امام علیہ السلام کو مکے میں، اور پھر امام علیہ السلام نے ان کو جوابات دیے، پھر جناب مسلم کو بھیجا، پھر وہ سارے واقعات پیش آئے، اور اس کے بعد جب امام علیہ السلام کوفے کی جانب سے مطمئن ہو گئے تو پھر امام علیہ السلام جو ہے وہ مکے سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، کیونکہ یہ شہر امن تھا۔ ابتدائی طور پر امام علیہ السلام نے جو قیام کرنا تھا تو اس کا پہلا مرحلہ جب تک کوفہ کی جانب سے مطمئن نہ ہو جائیں، کوفہ کی طرف سے حمایت کا اعلان نہ ہو جائے، کوفہ کی طرف سے اتمام حجت نہ ہو جائے، اس وقت تک امام علیہ السلام جو وہ مکہ میں قیام پذیر ہوئے۔ اور تقریباً جو چند مہینے ماہ شعبان میں امام علیہ السلام مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور ماہ شعبان کی 3 تاریخ سے لے کر 8 ذی الحج تک امام علیہ السلام مکہ میں قیام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ اپنا اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کو دیکھ کے اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ قبلہ نے فرمایا کہ چونکہ مکہ مکرمہ جائے امن ہے تو امام علیہ السلام نے اس وجہ سے وہاں کی طرف حرکت کی اور امام علیہ السلام وہاں پر قیام پذیر ہوئے۔ لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ ہے کہ چونکہ امام علیہ السلام چند مہینے مکے میں قیام پذیر ہوتے ہیں تو اکثر سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ چند مہینے کی جتنے بھی مثلاً عرصہ امام علیہ السلام مکہ مکرمہ میں قیام فرماتے ہیں، اس دوران امام علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے اور امام علیہ السلام کا اس دوران کیا کرتے رہے۔ امام علیہ السلام کی زندگی میں وہ 4-5 مہینے جتنے بھی تھے، اس دوران امام علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم واقعات کی وہ جو مثلاً پیش آئے وہ کیسے گزرتے رہے، اس حوالے سے بھی ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ امام علیہ السلام کی اگر مکی زندگی کو دیکھا جائے تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام علیہ السلام جب مکے میں داخل ہوتے ہیں اور آ کر وہاں پر خانہ کعبہ کے قریب ساکن ہو جاتے ہیں تو یہاں پر لوگ آپ کے گرد آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے گرد جمگھٹا لگ جاتا ہے، لوگ دور دور سے جتنے بھی، چونکہ ایک مرکز ہے بیت اللہ کی زیارات کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، تو یہ لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری شخصیت جو اسی دور میں مکہ میں آ کر قیام پذیر ہوتی ہے، وہ بھی اسی وجہ سے کہ جائے امن ہے، وہ عبداللہ ابن زبیر ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر بھی امام علیہ السلام سے کچھ پہلے 1 یا 2 دن پہلے آ کر مکہ میں قیام پذیر ہوئے، اور جیسے ہی عبداللہ ابن زبیر ہے تو لوگوں نے عبداللہ ابن زبیر کے گرد اکٹھا ہونا شروع کر دیا۔ لیکن جب امام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو اب وہ لوگ جو عبداللہ ابن زبیر کے گرد اکٹھے ہو چکے تھے انہوں نے ان کے گرد سے خالی کر دیا ان کا حلقہ، اور وہ آ کر سارے کے سارے امام کے پاس جمع ہو گئے۔ اب اس عرصے میں اور کیا واقعات رونما ہوئے، تقریباً 5 مہینے اور چند دن امام علیہ السلام مکہ میں قیام پذیر رہے۔ لیکن جو مکہ کے واقعات ہیں ان میں جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، ایک یہی لوگوں کا جمع ہونا، لیکن لوگ کیا گفتگو کرتے تھے، امام علیہ السلام کے ساتھ ان کی کیا رائے تھی، کس طریقے سے وہ بات چیت کرتے تھے، ان کے درمیان کیا بات ہوتی تھی، امام علیہ السلام کے خطبات، امام علیہ السلام کے فرامین، ان میں سے کچھ بھی ان 5 مہینوں کے دوران کوئی بھی ہمیں ایسی روایت موجود نہیں ہے جو یہ ہمیں بتلائے کہ اس وقت جو ہے وہ
کیا ہوتا تھا، کیا گفتگو ہوتی تھی، کس انداز میں ہوتی تھی، کیا رائے ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں تاریخ اس بارے میں خاموش ہے، فقط اتنا کہ لوگ امام علیہ السلام کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے۔ دوسرا جو اہم واقعہ مکی دور میں پیش آیا وہ واقعہ یہ تھا کہ جب کوفے والوں کو علم ہوا، جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، تو کوفے والے انہوں نے خطوط لکھے، اور خطوط بھی ان کے جو ہے وہ پے در پے آئے۔ پہلے جو ہے وہ چند افراد جو شیعہ تھے انہوں نے لکھے، پھر دوسرے افراد نے لکھے، پھر 2 دن کا گزرنے کے بعد جو ہے وہ جو اشراف کوفہ تھے انہوں نے لکھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عوام الناس لکھے۔ تقریباً 3-4 مرحلے میں امام علیہ السلام کے پاس یہ خطوط آتے ہیں، اور جب یہ سارے کے سارے خطوط جمع ہو جاتے ہیں، یہ تقریباً ماہ رمضان کی 10 تاریخ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور 15 ماہ رمضان تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے خطوط کا۔ پھر امام علیہ السلام 15 ماہ رمضان کو تمام خطوط کے جواب میں ایک ہی جواب دیتے ہیں، تمام کوفے والوں کو ایک ہی مضمون کا جواب لکھتے ہیں، اور جناب مسلم ابن عقیل کو مامور بنا کر، ماموریت دے کر، یہ ذمہ داری دے کر کہ آپ نے یہ خط کوفے والوں تک پہنچانا ہے، انہیں پڑھ کر سنانا ہے۔ اس خط میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا خط مجھے موصول ہوا، جو کچھ آپ نے کہا خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے کہا کہ ہمارے پاس امام نہیں ہے، اور امام وہی ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو۔ انشاءاللہ میں عنقریب آپ کے پاس آؤں گا، اس شرط پر کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اگر وہ آپ کے دعویٰ کی تصدیق کر دیں کہ آپ اپنی دعوت میں سچے ہیں، آپ اپنی دعویٰ میں سچے ہیں، تو مسلم ابن عقیل جو ہے وہ مجھے جب گزارش دیں گے تو میں کوفے کی طرف، آپ کی طرف آ جاؤں گا۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے یہ خط دے کر جناب مسلم ابن عقیل کو قیس بن مسار سیداوی اور دوسرے 2 افراد کے ہمراہ کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ دوسرا واقعہ تھا جو مکے میں پیش آیا، اور روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد مکے ہی میں امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم کا خط ملا کہ جناب مسلم جب کوفہ گئے، لوگوں نے بیعت کی، لوگوں نے حمایت کا یقین دلایا، اور اس یقین دلانے پر جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، اور روایات میں کہ اپنی وفات، اپنی شہادت سے تقریباً 27 دن پہلے جناب مسلم ابن عقیل نے یہ خط لکھا، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 11 ذیقعد کے قریب یہ خط امام حسین علیہ السلام تک پہنچا، اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے بعد جو ہے وہ کوفے کی طرف روانہ ہونے کا عزم کر لیا۔ لیکن اس دوران جو ہے وہ امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ایک اور کام بھی ہو جائے، چونکہ امام علیہ السلام مکہ میں ہیں، مکہ میں رہتے ہوئے امام علیہ السلام کوفے کی طرف سے مطمئن ہو چکے ہیں کہ کوفی ہمارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ جب کوفی ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہیں اور جاتے ہی کوفہ امام علیہ السلام کے تصرف میں آ جائے گا، امام وہاں پر حکومت تشکیل دے سکتے ہیں۔ اب امام علیہ السلام نے ایک اور کام کیا، اگرچہ تاریخ میں اس کی ڈیٹ اور تاریخ ذکر نہیں ہے کہ کب امام حسین علیہ السلام نے، لیکن شواہد و قرائن سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب جناب مسلم کے خط کا جواب آ گیا کہ آپ کوفے تشریف لے آئیے، تو اب امام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کے بجائے ایک اور کام کیا۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ امام علیہ السلام جب کوفے کی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ کوفہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، تو امام علیہ السلام نے ایک خط بصرے والوں کو لکھا، اور بصرے والوں سے یہی کہا کہ سنت مردہ ہو چکی ہے، بدعت زندہ ہو چکی ہے، اسلام پر ایک کڑا وقت ہے، آئیے اٹھیے ہمارے ساتھ قیام کیجیے۔ امام علیہ السلام نے بصرے والوں کو خط لکھا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام جو ہے وہ حج کے ایام نزدیک آتے جا رہے، جیسے ہی حج کے ایام نزدیک آتے ہیں اور ادھر سے امام علیہ السلام یہ محسوس کرتے ہیں کہ مکہ ناامن ہوتا جا رہا ہے، یہاں پر ایسے افراد موجود ہیں کہ جو امام علیہ السلام کو شہید کر دینا چاہتے ہیں، چونکہ انہیں معلوم تھا، امام علیہ السلام جانتے ہیں کہ کبھی بھی بنا بیعت یہ مجھے زندہ رہنے نہیں دیں گے۔ لہٰذا جب امام علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایسے افراد موجود ہیں، تو حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے امام علیہ السلام نے ایام حج میں حج کو ترک کرتے ہوئے مکہ کو چھوڑا اور مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ وہ چند واقعات ہیں جو ہمیں مکہ کی زندگی میں امام علیہ السلام جو ہے وہ انجام دیتے ہوئے
نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو وہ چند واقعات جب یہاں سے نکل رہے ہیں تو مکہ سے نکلتے وقت ابن زبیر کے ساتھ ملاقات، چونکہ ابن زبیر بڑا خوش ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام جو وہ مکہ سے جا رہے ہیں، جیسے پہلے لوگ جو ہے وہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اب امام کے جانے کے بعد دوبارہ ان کا رخ جو ہے وہ ابن زبیر کی طرف ہو جائے گا۔ اور ابن عباس کی ملاقات جو ہے وہ ذکر ہے کہ ابن عباس ہے اور انہوں نے امام علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ جو ہے وہ خدا را کوفے نہ جائیے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ کوفے کے لوگ آپ کی حمایت کریں گے۔ تو ابن عباس جو وہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ امام علیہ السلام کو روکا جائے۔ اور اس کے علاوہ چند خطوط بعض افراد کے وہ بھی اسی پیرائے میں، اسی مضمون کے کہ امام علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی گئی کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیے۔ یہ وہ تمام واقعات تھے کہ جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے مکے میں انجام دیے۔ اس کے علاوہ روایات خاموش ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس 5 ماہ کے عرصے میں کیا اقدامات انجام دیے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک اہم ترین واقعہ جو مثلاً پیش آتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں امام علیہ السلام کے مکے کے قیام کے دوران، یہ تھا کہ اہل کوفہ کی طرف سے بہت سارے خطوط امام علیہ السلام کو ملے، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ صرف اہل کوفہ ہی امام علیہ السلام کو کیوں خطوط لکھ رہے ہیں؟ دیگر شہروں کے لوگوں کی طرف سے تقریباً ایسے شواہد نہیں ملتے کہ ان کی طرف سے بھی خطوط ملے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اہل کوفہ کی طرف سے صرف خطوط کیوں ملے؟ جی بہت اچھا اور ایک بنیادی سوال ہے کہ اتنے سارے اسلامی شہر موجود ہیں، مصر ہے، یمن ہے، بحرین ہے، افریقہ کے ممالک وہاں تک اسلام پہنچ چکا ہے، شام ہے، تو اتنے سارے شہروں کے ہوتے ہوئے فقط کوفہ سے امام علیہ السلام کو خطوط کیوں موصول ہوئے؟ دوسرے شہروں سے کیوں تقاضا نہیں کیا گیا؟ حالانکہ یمن میں بھی امیر المومنین کے اہل بیت کے چاہنے والوں کی اکثریت وہاں پر موجود ہے، بصرہ ایک اہم شہر ہے، بصرہ سے خطوط نہیں لکھے گئے، مصر جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والے مصر میں بھی موجود ہیں، وہاں سے خطوط نہیں لکھے گئے، اور جو شہر موجود ہیں وہاں سے خطوط نہیں لکھے جاتے کیونکہ اسلام جو بہت زیادہ پھیل چکے، بہت ساری سرزمینیں فتح ہو چکی ہیں، لیکن خطوط فقط جو ہے وہ کوفہ ہی سے کیوں؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ کے پس منظر میں جانا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کوفہ شہر کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے رہنے والے کون ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ کیوں کوفہ والوں نے ہی امام علیہ السلام کو خط لکھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ فقط امام علیہ السلام کو علم ہو کہ کوفہ والے مجھے خط لکھیں گے اور مجھے کوفہ جانا ہوگا، بلکہ اس کے علاوہ خود امیر شام کو بھی اس چیز کا ادراک تھا کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ کوفہ جائیں گے اور کوفہ والے امام علیہ السلام کو دعوت دیں گے، اس لیے جو اس نے یزید کو وصیت کی تھی اس وصیت میں اس نے کہا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو مجھے جو ہے وہ میں نے عربوں کے سروں کو تمہارے سامنے جھکا دیا ہے، مجھے فقط 4 افراد سے خطرہ ہے، عبداللہ ابن زبیر، امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن عمر، اور چوتھے جو ہے وہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ کہا کہ مجھے ان 4 افراد سے خطرہ ہے، پھر ایک ایک کی وہ صفات بیان کرتا ہے کہ ان کی یہ خاصیت ہے اور تم نے ان کے ساتھ یہ رویہ رکھنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں امیر شام کہتا ہے کہ دیکھو اہل کوفہ ان کو دعوت دیں گے اور یہ اہل کوفہ کے کہنے پر کوفہ جائیں گے، اگر تم ان پر غلبہ پا لو تو تم نے صلح صفائی سے کام لینا ہے چونکہ یہ فرزند پیغمبر ہیں۔ یعنی خود امیر شام کو بھی پہلے سے یہ ادراک تھا کہ کوفہ ایک اہم مرکز ہے جہاں سے امام علیہ السلام کو دعوت دی جا سکتی ہے اور امام علیہ السلام کو دعوت دی جائے گی، اور اس کے بعد امام علیہ السلام بھی کوفے والوں کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوفہ ایسا شہر تھا کہ جو 16 سن ہجری میں خلیفہ دوم کے دور میں ان کے حکم سے اس شہر کو آباد کیا گیا۔ اس سے پہلے یہاں پر ایک قدیم تہذیب ہیرا کے نام سے موجود تھی، لیکن یہ ایک نیا شہر بسایا گیا یہاں پر، چونکہ ایک فوجی چھاونی تھی شام کی طرف جو حملہ کیا جاتا تھا، اس کے لیے یہاں پر ایک فوجی چھاونی کی ضرورت پڑی، فوجی اس ضرورت کے پیش نظر اس شہر کو آباد کیا گیا۔ پھر اس کی مختلف تنظیم کی گئی، اس کو جس طریقے سے چلایا گیا وہ ایک علیحدہ مفصل بحث ہے کہ کس طریقے سے اس کی تنظیم کی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ امیر المومنین کا جب دور آتا ہے تو امیر المومنین نے کوفہ کو اپنا مرکز قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ امیر شام کے ساتھ جنگ کریں اور اس کے لیے جو کوفہ بہترین مرکز تھا، لہذا کوفہ کی مرکزیت کو امام علیہ السلام نے دوبارہ سے آباد کیا۔ جب کوفہ کو مرکزیت حاصل ہو گئی، ایک طرف مرکزیت حاصل تھی، اس مرکزیت کی وجہ سے
جو کوفہ میں رہنے والے تھے وہ قدیم تہذیب کے حامل افراد کے، جن کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہم قدیم تہذیب کے حامل ہیں، وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے شہر کو جو ہے وہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں مرکزیت حاصل ہوگی، اور وہ امیر المومنین کی انہوں نے اس بنا پر حمایت بھی کی۔ دوسرا، امیر المومنین کا جو نظام حکومت تھا یہ عدل و انصاف پر مبنی تھا، چونکہ ایک عادل حکمران تھے جو ذرا برابر بھی ظلم کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے تمام اقدامات وہ کیے جو پیغمبر کے بعد سے لے کر امیر المومنین کے دور تک نہیں کیے۔ پیغمبر کی وفات سے لے کر عدل و انصاف اس طریقے سے قائم نہیں رکھا گیا۔ امیر المومنین نے ایک مثالی حاکم کے طور پر یہاں پر چند سال جو رہے وہ حکومت کی۔ جب امیر المومنین نے ایک مثالی نمونہ پیش کیا اور اس کے بعد امیر المومنین کی شہادت کے بعد دوبارہ ان پر ظلم و ستم ہوئے، ان پر مصیبتیں آئیں، انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو اب انہیں احساس ہوا کہ امیر المومنین کی حکومت کتنی قابل قدر تھی۔ لہٰذا اب دوبارہ وہی ان کے دلوں میں خواہش پیدا ہوئی، اے کاش ہم امیر المومنین کے ساتھ دھوکہ نہ کرتے۔ یہ جتنی ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہوئی ہیں یہ اسی وجہ سے تھی کہ ہم نے امیر المومنین کے ساتھ دغا کیا۔ لہٰذا اپنے کیے پر پشیمانی تھی، سابقہ ادوار دیکھ چکے تھے، اور اس طرف سے وہ افراد بھی موجود تھے جو سابقہ تہذیب اور تمدن کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے، تو لہٰذا یہ سارے عوامل مل کر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ کوفے آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ فقط اسی وقت نہیں کہ جب امیر شام دنیا سے گیا تو اسی وقت خط لکھا، نہ، بلکہ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے وقت بھی کوفہ والے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اٹھیے، قیام کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک امیر شام زندہ ہے اس وقت تک ہم حالت صلح میں ہیں، جب تک ہماری امیر شام کے ساتھ صلح ہے میں کوفہ نہیں آ سکتا، میں قیام نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے جذبات، احساسات، یہ جو آپ کے اندر جذبہ ہے، قوت ہے، تحرک ہے، اس کو بچا کر رکھنا ہے۔ جب تک امیر شام زندہ ہے آپ اپنے جذبات کو سنبھال کر رکھیے، امیر شام جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے ان لوگوں کو پہلے سے وعدہ دے رکھا تھا، اور امام علیہ السلام کو بھی کوفے ہی سے توقع تھی، اور کوفے والوں کو بھی امام علیہ السلام سے ہی توقع تھی، کیونکہ سب سے زیادہ جن شہروں میں مشکلات تھیں اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان میں کوفہ سر فہرست تھا۔ اسی وجہ سے کوفہ والوں نے امام علیہ السلام کو دعوت دی۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ جواب دے رہے تھے۔ میں دوبارہ اپنے ناظرین سے التماس کروں گا کہ اگر کہیں پر بھی کسی قسم کا بھی کوئی کنفیوژن اگر آپ کو پیش آتا ہے تو آپ ضرور کمنٹ میں لکھیے گا تاکہ آپ کو بہترین طریقے سے اس کا جواب دیا جا سکے۔ آج کے پروگرام کا آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ مدینے سے مکے تک امام علیہ السلام نے کون سے راستے انتخاب کیے، اور یہ بھی بتائے گا کہ ان راستوں میں امام علیہ السلام کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے۔ جی، آپ کا یہ سوال کہ مدینہ سے مکہ تک کون سے واقعات رونما ہوئے، امام کی منازل کون کون سی تھیں، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ویسے تو منازل جو ہے وہ ذکر ہیں کہ یہ منازل مکہ سے مدینہ تک آتی ہیں، تقریباً 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو مکہ سے مدینہ تک ہے، لیکن اس تمام راستے میں جو ہے وہ تاریخ خاموش ہے کہ کیا واقعات رونما ہوئے۔ فقط 2 واقعے جو ہے وہ اس پورے راستے میں تاریخ میں ملتے ہیں، روایات میں ملتے ہیں۔ پہلا واقعہ جب امام علیہ السلام مکے مدینے سے نکل رہے ہیں تو وہاں پر نکلتے ہوئے بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ اس راستے سے نہ جائیے، جو راستہ سیدھا سیدھا معمول کا راستہ ہے وہ مکے کی طرف جاتا ہے، آپ نے اس راستے کو نہ اپنائی، بلکہ ابن زبیر کی طرح غیر معمولی راستہ جو دوسرا راستہ ہے اس راستے سے چلے جائیے تاکہ کوئی آپ کا پیچھا نہ کر سکے۔ لیکن امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، میں سیدھے راستے ہی سے مکہ کی طرف جاؤں گا۔ ایک یہ واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، اور دوسرا واقعہ جب امام علیہ السلام مکہ کے قریب پہنچے تو وہاں پر ایک مقام ہے ابوا کے نام سے، جہاں پہ جناب آمنہ بنت وہب کی قبر، جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی کی قبر ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ان کی ملاقات ابوا یا ابوا سے کچھ آگے جو ہے وہ بعض کہتے ہیں کہ حتیٰ اسی واقعے کو بعض نے مکہ میں داخل ہوتے وقت بھی ذکر کیا، بعضوں نے اس کو ابوا کے مقام پر ذکر کیا، بعضوں نے اس کو مکے میں داخل ہوتے وقت ذکر کیا
کہ امام علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر جو وہ امام علیہ السلام کی عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس سے ملاقات ہوتی ہے کہ جو اس دوران عمرہ کر کے بیت اللہ کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے، اور یہ دونوں امام علیہ السلام کو منع کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کوفے کی طرف نہ جائیے گا، آپ یہ کام نہ کیجئے، اور امام علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، اور حتیٰ بعض روایات میں کہ ابن عمر اور ابن عباس شدید گریہ بھی وہاں سے کرتے ہیں، اور وہ پیشین گوئی جو امام علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں تھی اس کا تذکرہ بھی وہاں پر کیا جاتا ہے۔ تو اس راستے میں فقط جو ہے وہ یہ دو واقعات ملتے ہیں، باقی تاریخ جو ہے وہ اس مسئلے میں خاموش ہیں، کوئی ہمیں تاریخی روایت اس سلسلے میں نظر نہیں آتی۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے مشکور ممنون ہیں، آپ نے وقت دیا۔ تو سامعین گرامی قدر، آج کے ہمارے پروگرام کے اتنے ہی سوالات ہیں، انشاءاللہ کل نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔